محبت برسا دینا تو ناول بائے زیب علی ایپیسوڈ نمبر 1۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ نیو ناول سٹارٹ کر رہی ہوں اپنے چینل پر۔ آپ سب کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ناول جو ہے وہ نیو رائٹر میرے چینل کے لیے لکھ رہی ہیں۔ ان کی پہلی کاوش امید ہے آپ سب کو ناول پسند آئے گا، اس لیے اپنی قیمتی آراء سے آغاز ضرور کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ شکریہ۔ جانم، میں کیا سوچ رہا تھا وہ جو اس کی شوخی بھری نظروں کو نظر انداز کرتی الماری میں کپڑے سیٹ کر رہی تھی، اس کے سنجیدگی سے پکارنے پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں جی بتائیں، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ میں سوچ رہا ہوں جب میں جاب پر جاتا ہوں تو تم بور ہوتی ہوگی، اس لیے تمہارے لیے کوئی اچھی سی مصروفیت ڈھونڈ دوں۔ وہ اس کی زمائنی بات سمجھے بغیر زور سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ سچی میں خود بھی سوچ رہی تھی کوئی مصروفیت ہونی چاہیے، میں بور ہوتی ہوں گھر پر۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھتی، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتی جوش سے بولنا شروع ہوئی تھی۔ کون سی مصروفیت ڈھونڈی ہے آپ نے میرے لیے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی استفسار کر رہی تھی، جس کی آنکھوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ مصروفیت میں نے یہ ڈھونڈی ہے کہ وہ اٹھ کر بیٹھتا ایک جھٹکے سے اسے اپنی گود میں بٹھا گیا تھا۔ اچانک ہوئے حملے پر اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ ایک چھوٹی سی فیری تمہارے لیے لے آؤں جو تمہیں مصروف رکھے گی اور اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا تمہارا۔ وہ اس کے پیٹ پر اپنی گرفت سخت کرتا اس کے کان میں سرگوشی کے سے انداز میں بولا اور اس کے گردن میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ کچھ پل تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی تھی اس کی بات کے معنی، لیکن اچانک ذہن میں جھماکا ہوا تھا اور وہ پل میں سرخ گلاب ہوئی تھی۔ چھوڑے مجھے، آپ سے کوئی اچھی چیز کی امید رکھنی ہی نہیں چاہیے۔ وہ اس کی گرفت میں سخت جھٹ پٹائی تھی، لیکن اس کی مضبوط گرفت سے خود کو آزاد کروانا آسان نہیں تھا۔ وہ اسے تکیے پر لٹاتا اس پر سایہ فگن ہوا تھا، جس نے اپنی آنکھیں سختی سے بینچ لی تھیں کہ اس کی شوخی بھری آنکھوں میں دیکھنا سہانے روح تھا اس کے لیے۔ وہ آہستہ سے اس کی لرزتی پلکوں پر اپنے لب رکھتا، اس کے گالوں کو چومتا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا۔ پوری شدت پسندی سے اس کے ہونٹوں کو چومتا وہ اپنا ہوش کھو رہا تھا، جیسے بن پیے ہی بہک رہا ہو، جبکہ اس نازک جان پر یہ شدت پسندی آہستہ آہستہ بھاری پڑ رہی تھی۔ اس کی بے رحم شدت اپنے ہونٹوں پر مسلسل برداشت کرتی، آخر سانس رکنے پر اس کے سینے پر مکے برساتی اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ اس سے تھوڑا سا دور ہوتا، گہری سانسیں لیتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے کا، جو غصے سے اسے گھور رہی تھی اور گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اس کی دونوں کلائیاں اپنے ایک ہاتھ میں جکڑتا، دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کر اسے مزید خود میں جکڑتا۔ وہ دوبارہ اس کی سانسوں پر پوری شدت سے قابض ہوا تھا۔ اس کی بڑھتی شدت محسوس کرتی بالآخر وہ اپنی مزاحمت ترک کرتی، اس کا ساتھ دیتی، اپنے ہاتھ اس کے گھنے بالوں میں چلانے لگی تھی، جسے محسوس کرتا اس کا دیوانہ اپنی شدت میں کمی لاتا۔ اس کے ہونٹوں پر نرمی برتنے لگا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ اس سے دور ہوتا، اس کی گردن کو اپنا اگلا ہدف بناتا، اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر گیا تھا۔ ریڈی ہو جاؤ، آج رات تمہیں ایک پل کے لیے بھی میری شدت بھری گرفت سے رہائی نہیں ملے گی۔ تمہیں یہ شدت آج اپنی اس حسین نازک بھرے بدن پر ہر حال میں برداشت کرنی ہوگی۔ میں نے کس کس طرح خود پر پہرے بٹھائے ہیں میری جان، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ آج کوئی بہانہ نہیں، آج میں تمہارے اور میرے درمیان تمام پردے ہٹا کر تمہاری روح میں اترنا چاہتا ہوں۔ جتنی مزاحمت کرو گی اتنی اپنی جان مشکل میں ڈالو گی، اس لیے آج کے لیے اپنے دیوانے کو معاف کر دینا کہ آج خود کو تم سے دور رکھنا ناممکن ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اس کی آنکھوں میں ایک نظر دیکھتا، اس کے بالوں کو پیچھے سے پکڑے اس کا سر اونچا کرتا، اس کی سانسوں کو قید کر چکا تھا۔ وہ بھی کہاں اب اس سے دور رہ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کس طرح اس کے دیوانے نے اس سے دوری برداشت کی ہے۔ اتنے مہینے اس کی اپنے ہاتھوں کی گرفت اس کی کمر پر ڈالتی، وہ بغیر کچھ بولے
خود سپردگی کا اظہار کر گئی تھی۔ بس اس کا سر جھکانا تھا کہ اس دیوانے کے جذبات کو بھڑکانا تھا کہ وہ اس کی سانسوں کو انہیل کرتا، پل بھر میں مدہوش ہوا تھا، اس کی سانسوں کو آزادی دیتا، اس کی گردن پر جھکتا چلا گیا تھا۔ اس کے لبوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتی، چادر کو مٹھیوں میں جکڑتی وہ گہرے سانس بھرنے لگی تھی جب وہ اس کی شرٹ کو کندھے سے کھسکاتا اس کی گردن کے نیچے اپنے جنون کی پالش کرنے لگا۔ اس کے لبوں کا لمس حد سے تجاوز کر رہا تھا جب وہ اس کی بیوٹی بون پر اپنے دانت کاٹتا اس پر سے اٹھا تھا، وہ جو آنکھوں کو سختی سے بھینچ کر بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اس کو ایک نظر دیکھتا اپنی شرٹ اتارتا اس کی طرف دیکھنے لگا، جو خود پر سے وزن محسوس نہ کرتی سامنے دیکھنے لگی جب وہ آنکھ ونک کرتا اسے دوبارہ آنکھیں میچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ دوبارہ سے اس پر حاوی ہوتا وہ اس کے پور پر اپنا لمس چھوڑتا، آہستہ آہستہ اسے اس کے وجود کو ہر پردے سے آزاد کر گیا تھا۔ کمرے کی لائٹ آف کرتا، خود پر بلینکٹ ڈالتا، وہ اس پر مکمل سایہ افکن ہوا تھا، اس کے اور اپنے درمیان ہر پردے کو گرا گیا تھا۔ ہر پل ہر گھڑی وہ اپنی شدت میں اضافہ کرتا اسے سسکنے پر مجبور کر گیا تھا، کیونکہ آج رات بھی اس کی تھی، باہوں میں پڑی زندگی بھی اس کی تھی۔ آج لمبے عرصے کی دوری کے بعد غربت بھری یہ رات اس کے حصے میں آئی تھی، اور مکمل ہوش میں ہوتے ہوئے بھی مدہوش ہوا اس کے سسکنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی شدت بھری غربت سے اس کے جسم پر اپنا لمس چھوڑتا اسے باور کروا رہا تھا کہ اب وہ اس سے دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ رات بیتتی جا رہی تھی اور اس کے کان میں کی گئی سرگوشیوں کے ساتھ اس کی جنون خیزی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی ہی تھی، اور زندگی کی خوبصورت رات آنکھوں میں آ سمائی تھی جب کسی ننھے وجود کی چیخ نما رونے کی آواز سنتے ہڑبڑا کر جاگا تھا۔ جلدی سے اس ننھے وجود کو گود میں بھرتا چپ کروانے لگا، جو بابا کی جان، آئی ایم سوری، بابا کی آنکھ لگ گئی تھی، پلیز چپ ہو جاؤ۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر ٹہلتا، ایک نظر بیڈ پر موجود اپنی بیٹی پر ڈالتا، جو اپنی ماں کی طرح نیند کی شیدائی تھی، ہلکا سا کسمساتی پھر نیند میں چلی گئی تھی، جبکہ گود میں موجود گول مٹول سا بچہ ہو بہو اس کی کاپی تھا اور عادات میں بھی اسی پر تھا۔ جلدی سے سائڈ ٹیبل سے اس کے لیے فیڈر بناتا وہ کاؤچ پر بیٹھ کر اس کے لبوں سے لگا گیا تھا۔ کاؤچ کے ساتھ ٹیک لگانے پر نظر سامنے گھڑی کی طرف گئی جہاں تہجد کا ٹائم نکلا جا رہا تھا۔ وہ بے بسی سے ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ اس کے رب کو بھی شاید اس کی بے بسی پسند نہیں آئی تھی جب فروا، اس کی چھوٹی بہن، دروازہ ناک کرتی اندر آئی تھی، جو اس کی طرح تہجد ٹائم نماز کے لیے اٹھی تھی۔ السلام علیکم بھیا، اٹھ گیا یہ شیر؟ آج پھر اس ٹائم وہ مسکرا کر بولتی، کاؤچ پر بیٹھ کر ہاتھ آگے بڑھاتی ہوئی بولی، جب ہمایوں ہلکی سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا گود میں موجود ننھے وجود کو اس کی گود میں دیکھا تھا۔ وہ ننھا وجود اس آغوش کا عادی تھا، اس لیے اس کی آغوش میں آتے ہی اس کے ساتھ اپنے گال رگڑنے لگا۔ جب وہ جھک کر اس کے ننھے گلابی ہونٹ چوم گئی تھی، میری چھوٹی سی جان، میرا شہزادہ، بھیا اب نماز پڑھ لے، میں اسے سلا دوں گی۔ ہمایوں سر ہلاتا اس کے دوپٹہ لپیٹے وجود پر بوسہ دیتا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا جب فروا نے دکھ سے اپنے شہزادے بھائی کی آنکھوں میں نمی محسوس کرتی خود کے آنسوں پر بڑی مشکل سے بند باندھا تھا اور اٹھ کر بیڈ کی جانب بڑھ گئی تھی، جہاں وہ ننھی پری ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر اوپر کی جانب کیے دونوں پاؤں پھیلائے گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ فروا کو اسے دیکھتے ہی اپنی وہ پریوں سی بھابھی یاد آئی تھی جو ان سب کو تنہا چھوڑ گئی تھی۔ آپ بھی جلدی سے ناشتہ دے، یونی سے لیٹ ہو رہے ہیں۔ بس 2 منٹ، ابھی لا رہی ہوں۔ ہمایوں جیسے ہی ریڈی ہو کر سیڑھیاں اترتا کہ جب کچن میں فروا کو گھن چکر بنا دیکھا اور اس کے جڑواں بھائی شور کرتے اسے مزید بوکھلاہٹ کا شکار کر رہے تھے۔ السلام علیکم، ڈائننگ ہال میں داخل ہوتا سلام کرتا وہ انہیں اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا،
6 فٹ سے نکلتا قد، براؤن سلکی بال جو جیل سے سیٹ کر کے پیچھے کی جانب کیے گئے تھے، نیلی اداس آنکھیں، منابی بھرے بھرے ہونٹ، اور اس پر متضاد پولیس وردی میں ملبوس وہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ اس کے بھائی اسے دیکھتے بے ساختہ اپنی سیٹ سے اٹھتے اس کی طرف بڑھے تھے۔ وعلیکم السلام بھیا آگے بڑھتے ہی اس کی گود سے میرب اور سعدان کو پکڑ گئے تھے، جو لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے اپنے دونوں بڑے چچا کی طرف ہاتھ بڑھائے ان کی گود میں جانے کو بے چین تھے۔ ہمایوں ان دونوں کے ماتھے پر پیار کرتا باقی دونوں نمونوں کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو اس سے خفا ہوتے منہ بنا گئے تھے۔ ہمایوں آگے بڑھتا ان دونوں کو ماتھے پر بوسے دیتا گلے لگا گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں میرے بچے منہ بنا کے بیٹھے ہیں؟ شہرام جو کہ 19 اور سکندر جو کہ 21 سال کا تھا، مگر ہمایوں کے لیے وہ اس کے چھوٹے بچے تھے جن کے لاڈ اٹھانا اس پر فرض تھا، اور وہ دونوں بھی اسے دیکھتے ہی بچوں کی طرح لاڈ دکھانے لگتے تھے۔ ابھی بھی یہی ہوا تھا جب معاویہ اور ساحر شہرام اور سکندر کو ہمایوں سے ملتے میرب اور سعدان کو اپنی گود میں لے گئے تھے۔ وہ دونوں آنکھوں کے اشارے سے ہمایوں کو بتا کر جب ہمایوں نفی میں سر ہلاتا انہیں لیے معاویہ اور ساحر کی طرف بڑھا، جو صوفے پر بیٹھے دونوں بچوں سے کھیلنے میں مصروف تھے اور جان بوجھ کر شہرام اور سکندر کو چڑھا رہے تھے۔ چلو بھائی، تم دونوں اب ان کو اپنے چھوٹے چچا سے بھی ملنے دو، کب سے تمہارے پاس ہیں، میرے بچے انتظار کر رہے ہیں۔ اپنی باری کا وہ اپنی مسکراہٹ دباتا تھوڑا غصے سے بولا تھا۔ ہمایوں کی شے پاتے ہی وہ دونوں اپنے میرو اور سعدی کی طرف لپکتے انہیں گود میں اٹھا گئے تھے۔ ان کے گال چٹاچٹ چومتے ان کے سرخ گلاب گالوں کو مزید لال کر گئے تھے۔ وہ دونوں بھی اپنے چھوٹے چچا کے دیوانے تھے، اسی لیے وہ بھی کھلکھلانے لگے اور ان کی کھلکھلاہٹ پورے روم میں گونجی تھی۔ ہمایوں ان سب کو ایک نظر دیکھتا کچن کی طرف بڑھ گیا، جہاں فروہ ناشتہ ریڈی کر چکی تھی۔ بھیا ناشتہ ریڈی ہے، آپ بیٹھیں، بس میں ٹیبل سیٹ کرتی ہوں جلدی سے۔ فروہ ہمایوں کو دیکھتی بولی، ڈول بھیا کی جان یہاں آؤ۔ وہ اسے اپنے پاس بلا کر بازو کے حلقے میں لیے چیئر پر بٹھا گیا تھا۔ یہاں بیٹھو اب بچوں، آ جاؤ ناشتہ ریڈی ہے۔ فروہ کو چیئر پر بٹھا کر باقی چاروں کو آواز دیتا وہ کچن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ معاویہ اور سکندر اس کی مدد کو کچن میں گئے، جبکہ شہرام اور سکندر بچوں کو لے کر فروہ کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ فروہ، بچے آج آپ ناشتہ کیوں بنا رہی تھیں؟ آمنہ بھی کہاں ہے؟ ہمایوں ناشتہ کرتا فروہ سے پوچھنے لگا، جو ہمیشہ کچن میں آمنہ بھی کی ہیلپ کرواتی تھی، جو کہ ان کی پرانی ہیلپر تھیں اور گھر کے فرد کی ہی طرح تھیں۔ بھیا آج وہ چھٹی پر ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو بچے آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب بچوں کے پاس کون رہے گا؟ ہمایوں یہ سنتا پریشان ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں بھیا، آج میں نے یونی سے آف لیا ہے، میں دیکھ لوں گی بھیا۔ بیٹا ایسے روز روز تو آف نہیں کر سکتی ہیں آپ کی اسٹڈی کا بھی ایشو ہوگا۔ ہمایوں سخت پریشان ہوا تھا اس صورتحال پر۔ ڈونٹ وری بھیا، ساحر ہمایوں کو دیکھتا بولا، میں نے آج اخبار میں ایڈ دیا ہے بچوں کے کیئر ٹیکر کے لیے۔ آمنہ بھی کے لیے اکیلے ان دونوں کو سنبھالنا اور گھر سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے اکیلے، اس لیے بچوں کے لیے ایک گورننس ہائر کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ آمنہ بھی کو ہم جانتے ہیں، اپنی نگرانی میں گورننس کو دیکھ لیں گی، اور فروہ کی اسٹڈی کا ایشو بھی نہیں ہوگا بھیا۔ سب آہستہ آہستہ مینیج ہو جائے گا، ڈونٹ وری، ساحر اپنے مخصوص سنجیدگی بھرے لہجے میں بولا تھا، پر ہمایوں کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی بھی ناشتہ چھوڑے
اپنے ماتھے کو اپنی انگلی اور انگوٹھے سے سہلا رہا تھا۔ اس کا دماغ مختلف سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ بھیا آپ فکر نہ کریں، کچھ ہی گھنٹوں کی بات ہے، ہمارے لاسٹ پیریڈ فری ہیں، اسی لیے ہم جلد گھر آ جائیں گے۔ جب تک آپ ہی میرو اور سعدی کو دیکھ لیں گی۔ سکندر اس وقت ہمایوں کو ٹینشن میں دیکھتا بولا تھا۔ جی بھیا، ابھی نشرہ آپی بھی آنے والی ہیں میرے پاس، آپ فکر نہ کریں، فروا نے ہمایوں کو دیکھتے کہا۔ اس کے پانچوں بہن بھائی اس وقت اس کے فکر مند چہرے کو دیکھتے اس کی پریشانی ختم کرنے کی کوشش میں تھے۔ بھیا آپ ناشتہ کریں اور جاب پر جائیں۔ میں 2 گھنٹے تک کچھ انٹرویو کر کے کسی کو ہائر کر لوں گا۔ آج تب تک معاویہ آفس دیکھ لے گا، میں کچھ دیر تک آفس چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، سب ناشتہ کرو اور اپنے کام پر دھیان دو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمایوں خود پر قابو پاتا بولا تھا۔ اس کے بہن بھائی اس کے لیے پریشان تھے، اسے ہی سب کو سنبھالنا تھا اس مشکل وقت میں۔ ٹھیک ہے ساحر، میں نکلتا ہوں، دھیان سے، کوئی میچور لڑی جو دونوں بچوں کو سنبھال سکے ہائر کرنا، ہمایوں ساحر سے کہتا۔ اپنی پولیس کے افسر پر جماتا کھڑا ہوا۔ اوکے بھیا، آپ فکر نہ کریں، بچوں دھیان رکھنا، کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے کال کر دینا۔ ہمایوں سب پر ایک نظر ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔